کہ السلام علیکم یا امہ، کیا عرض کی؟ انی اشم عندک روحۃ طیبہ کن رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے وجود مبارک سے خوشبو ساتے ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو نانا کے گھر میں موجود ہونے کا پتہ چلا، خوشبو رسالت کو محسوس کر۔ مولا علی کو آقا کا پتہ چلا، خوشبو رسالت کو محسوس کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور میرے محترم شیعہ سنی محدثین اس حدیث کو لکھا جب میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بڑا پیار کرتے تھے پاک پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ سے، جناب فاطمہ الزہرا سے۔ توجہ توجہ۔ خالق نے سرکار کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ بیٹیوں سے پیار کرنا یہ سرکار کی سنت ہے، بیٹیوں کی تعظیم کرنا یہ آقا کی سنت ہے۔ ہمارے چونکہ منافع اور ہیں نا، ہم بھی وہ عرب کے ان بدوؤں کی طرح بیٹیوں سے پیار اتنا نہیں ہے، بیٹوں کو بڑی شے سمجھتے ہیں۔ وہ بھی بیٹوں کو اس لیے شے سمجھتے تھے، لوٹ مار کرنا، جنگیں لڑنا یہ بیٹیاں تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے بیٹے ہی ہونے چاہیے، لوٹ کے لے آئیں، مار کے لے آئیں، ہم بھی کھائیں اور وہ بھی کھائیں۔ وہی فکر ہماری بھی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ ہاں ہم بھی سمجھتے ہیں بیٹی کو تو کچھ دینا پڑے گا، بیٹا کچھ لے کے آئے گا۔ اس مال دنیا کی محبت میں ہمیں بیٹا زیادہ اچھا لگتا ہے، بیٹی کم۔ حالانکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا خیر و اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں ہیں۔ سرکار کی حدیث یہ ہے کہ خیر و اولادکم، میں ذمہ دار ہوں لفظوں کا، کہ تمہاری بہترین اولاد جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو ترجیح دو۔ آقا کی حدیث ہے ماں باپ باہر سے آئیں نا، گھر بازار سے گھر آئیں، کوئی ہدیہ تحفہ لے کے، کوئی پھل، کوئی مٹھائی، کوئی چیز، تو سرکار تو فرماتے ہیں پہلے بیٹیوں کو مقدم کرو، پہلے چیز بیٹیوں کو دو، پھر بیٹوں کو دو۔ اور اگر چند بیٹیاں ہوں تو آقا فرماتے ہیں اس بیٹی کو مقدم رکھو جس کا نام فاطمہ ہے، اس کو باقی بیٹیوں پر ترجیح۔ چلو بات لمبی نہ ہو جائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی سے محبت کرنا یہ آقا کی سنت ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو، جس کے پاس بیٹی نہ ہو وہ بہن سے محبت کرے، جس کے پاس بہن نہ ہو وہ خالہ سے محبت کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، درجہ بر درجہ اور مرحلہ بمرحلہ۔ اچھا، سرکار بڑا پیار کرتے تھے جناب صدیقہ کبریٰ سے، بوسے لیتے تھے، چومتے تھے بڑا جناب سیدہ کو، سر کے بوسے لینے، پیشانی پہ بوسے لینے، ہاتھوں کو چومنا۔ روایت جو پڑھنے لگا ہوں محدثین اہل سنت نے، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو ایک دن برداشت نہ ہوا، اور ایک دن کہہ دی یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنا چومتے ہیں فاطمہ زہرا کو، اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ سن، کل مشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ۔ اے عائشہ جب مجھے جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ تو مجھے کہنے دیجئے جس کے وجود مبارک سے، جن کے وجود مبارک سے خوشبو ساتے ہوتی تھی، جن کے وجود مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی، جن کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا، اس رسول کو جب بوئے بہشت کا شوق ہوتا تھا چل کے زہرا کے دروازے پہ آتا، فرماتے تھے میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، میں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ وَلَا رِيحُ عَرْقِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، علی فرماتے ہیں سرکار کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر تھا۔ اور پھر جملے آخر میں فرمایا لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، علی مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں میں نے مصطفیٰ جیسا کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی نے
ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت یہ صفات الہی کے مظہر ہیں اس کائنات. آل رسول صفات پروردگار کے مظہر بن کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں ایک نام ہے لیسا کمثلہ شیء. لیسا کمثلہ شیء جوشن کبیر ماہ مبارک میں پڑھتے ہیں تو صفاتی ناموں میں یہ نام بھی ہے قرآن میں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. ایت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اس نام کا مظہر اس دنیا میں مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ خالق ہونے میں لیسا کمثلہ شیء ہے، یہ مخلوق ہونے میں لیسا کمثلہ شیء. اس خالق جیسا بھی کوئی نہیں، اس مخلوق جیسا بھی کوئی نہیں. اسی جملے کو امیر المومنین لفظوں میں فرما رہے ہیں لم ارى مثلہ قط. علی مولا فرما رہے ہیں، دنیا کہتے ہیں ہم جیسے، علی مولا فرما رہے ہیں میں نے مصطفیٰ جیسا کبھی نہ دیکھا، نہ ان سے پہلے دیکھا اور نہ ان کے بعد دیکھا. میرے دوستو، اس خالق نے اپنے اس حبیب کے حوالے سے ہماری ایک ذمہ داری معین فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے لقد کان اللہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لام تاکید کا، قد تاکید کا، کانا ثبوت اور استمرار کے لیے، یعنی تاکید در تاکید در تاکید. 3 تاکیدیں ہیں اس کلام میں کہ یقیناً اور ضرور بر ضرور اور حتماً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. توجہ توجہ، آقا کی زندگی لکم اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ حسنہ، ایک قابل تأسی جس کی پیروی کی جا سکے، پیروی کے قابل کوئی بہترین نمونہ تو وہ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں. کیوں نہ ہو، سرکار کی کسی بیوی سے پوچھا تھا کسی نے سرکار کے اخلاق کے متعلق بیان کرو، تو اس ام المومنین نے فرمایا میں اس کے اخلاق کی تفصیل میں کیا جا سکتی ہوں، ایک جملہ کہتی ہوں خلقہ القرآن. یہ سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے، یہ سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے. پورے قرآن کے مطابق پورے قرآن کی تفسیر کو عملی اگر دیکھنا چاہو تو وہ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ ہے. وہ آقا کی زندگی ہے جو قرآن کے مطابق ہے. اور امیر المومنین بھی فرماتے تھے ادبوا اولادکم علی حب نبیکم و سنت نبیکم. اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنے نبی کی محبت پر اور اپنے نبی کی سنت پر. دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ خالق نے اپنے حبیب کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. علی مولا بھی فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنتوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو پیغمبر کی سنتیں سکھاؤ. میرے گھر میں بڑی بڑی کتابیں ہیں، ڈائجسٹ پڑھیں، ناول پڑھیں، افسانے پڑھیں، اخبار جہاں پڑھیں، بڑے بڑا کچھ پڑھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار کی سیرت اور سنت پر 20 نہیں سینکڑوں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. ایک لمحہ فکریہ جس سیرت اور سنت کو اپنانے کا حکم خدا دے رہا ہے اور آل مصطفیٰ دے رہے ہیں، ہم نے سرکار کی سیرت پر کتنی کتابیں زندگی میں پڑھی، ہم نے آقا کی سنت پر کتنا مطالعہ کیا، ہم نے اولاد کو پیغمبر کی کتنی سنتیں سکھائیں. سرکار کی سنت کیا تھی، سرکار کا طریقہ کیا تھا، سرکار کے طہارت کے آداب کیا تھے، سرکار کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے آقا کی سنتیں کیا تھیں، بازار میں جانے کی سنتیں کیا تھیں، ایک مسجد میں طریقہ کیا تھا، سرکار کی روش بچوں کے ساتھ کیا تھی، اپنے اہل بیت کے ساتھ کیا تھی، من حیث حکمران سرکار کی حیثیت اور طریقہ کیا تھا. میں عرض کروں کہ پورے قرآن مجید میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جہاں خالق نے اسوہ قرار دیا وہ صرف ایک جہت میں فرمایا ہے کہ بت شکنی میں اور اس شرک کے خلاف اور توحید پرستی میں ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہے.
لیکن جہاں تک سرکار دو عالم کا تعلق ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سرکار کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ کہ افسوس کا مقام نہیں، میں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہوں، سیدی مرشدی کے نعرے بھی لگاتا ہوں، آمد مصطفیٰ مرحبا بھی کہتا ہوں، اور ساری زندگی نہیں پڑھا تو آقا کی سیرت پہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، آقا کی حیات طیبہ کوئی نہیں پڑھا، سرکار کی زندگی کوئی نہیں پڑھا، سرکار کی سنت کوئی نہیں پڑھا، سرکار کے طریقے کوئی نہیں پڑھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے وہ اصحاب جو آقا کی زندگی میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور جب مولا علی ان اصحاب کو یاد کر کے روتے تھے، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، نام لے لے کے روتے تھے، اور یوں روتے تھے جیسے بوڑھی عورت جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے، اور جب نام لے کے پکارتے تھے تو پھر فرماتے تھے اوے علی اخوانی فی الدین، آہ میرے دین کے وہ بھائی کہاں چلے گئے، مضوا علی الحق جو حق کے راستے پر گامزن رہے، الذین احیوا السنہ واماتوا البدع، کہاں وہ چلے گئے میرے دین کے بھائی جنہوں نے سنت پیغمبر کو زندہ کیا، جنہوں نے بدعتوں کو ختم کیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام انہیں یاد کرتے تھے جنہوں نے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے بھی کیوں آئے تھے؟ اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں میرے نانا کی سیرت کیا ہے۔ اہل بصرہ کو خط لکھا، آؤ میں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ ہم نے کتنا اہتمام کیا ان سنتوں کو سیکھنے کا، ہم نے کتنا اہتمام کیا سرکار کی سیرت کو جاننے کا۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میلاد کی محافل ہوں یا سیرت النبی کے جلسے، تو آج سیرت النبی کے جلسوں میں بھی بات زیادہ تر سرکار کی صورت تک رہتی ہے، سیرت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ میرے محترم، اس سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سنتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میں اجازت ہے میں آقا کی سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کروں۔ میرے دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل سید الملائکہ جبرائیل جب آتے تھے نا سرکار کے پاس، استأذنہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اذن کے بغیر جبرائیل بھی جرت نہیں کرتا تھا، سرکار کے اذن کا محتاج تھا، پہلے اجازت طلب کرتا تھا، اور آقا اجازت دیتے تھے تو یجلس بین یدیہ کالعبد، سید الملائکہ جبرائیل سرکار دو عالم کے سامنے یوں بیٹھتے تھے دو زانو ہو کے، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے۔ دوستو، ایک طرف عظمت کا یہ عالم، ایک طرف عظمت کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت جس ہستی کو سلام بھجوائے، دوسری طرف عاجزی کا یہ عالم کہ مدینے کے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، مکہ کے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہاں، ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کو کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی وزیر سلام کر بیٹھے نا، وہ ساری زندگی کسی کا سلام ہی نہیں کرتا۔ ہاں، مجھے وزیر اعظم نے سلام کیا، میں کسی کو سلام کروں؟ سرکار کی سیرت کیا ہے؟ ادھر رب سلام کرتا ہے، ادھر مدینے کے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور سرکار کی سیرت میں متفقن علیہ بات ہے، انہو لم یسبق بالسلام قط، پوری زندگی میں سلام کرنے میں سرکار پر کسی نے سبقت نہیں کی، ہمیشہ سرکار سلام کرنے میں سید الانبیاء پہل کرتے تھے۔ ایک طرف عظمت کا یہ عالم کہ عرش پر اللہ کے مہمان بنے، دوسری طرف عاجزی کا یہ عالم کہ اگر کوئی غلام بھی دعوت کرتا ہے تو کئی میل چل کے اس غلام کی دعوت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، آقا کی زندگی بھری پڑی ہے، ایفائے عہد کی بات دیکھو، کیوں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں سرکار کی سنتوں سے۔ میں حیران ہوا، روایت موجود ہے حضرت عمار یاسر سے، فرماتے ہیں کہ اعلان رسالت سے پہلے ایک وقت تھا کہ جب سرکار نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ توجہ ہے، کہتے ہیں ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ ہم اکٹھی بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ ایک دن میں نے عرض کی سرکار سے، اعلان رسالت سے پہلے کی بات سنا رہے ہیں،
سرکار سے عرض کی کہ میں ایک جگہ دیکھا ہوں جہاں پہ سبزہ ہریالی ہے، کل وہاں چرائیں گے بھیڑ بکریاں۔ وعدہ ہو گیا۔ تو دوسرے دن سرکار اپنی بکریاں لے کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ عمار یاسر لیٹ ہو گئے۔ جب عمار یاسر پہنچے تو سید الانبیاء اپنی بھیڑ بکریاں روک کے کھڑے تھے، ابھی انہیں چرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے یاسر آئے تو عرض کی سرکار آپ کھڑے ہیں تو بھیڑ بکریوں کو چرائیں نہ، فرمایا تو اس سے تو وعدہ ہوا تھا کٹھی چرائیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد فرمایا وعدہ یہ تھا کہ اکٹھی چرائیں گے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری بھیڑ بکریوں سے پہلے اس سبزے سے میری بھیڑ بکریاں استفادہ کریں۔ اللہ اکبر۔ عظمت کا یہ عالم، ایک طرف دل اور اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکی ہوئی، اور دوسری طرف کوئی بچہ بھی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے تو اس کا دل توڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ، سرکار کی یہ سیرت، بچوں کی بھی تعظیم کرتے تھے، بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں کے مقابلے منعقد کرواتے تھے۔ ایک عورت اپنا بچہ لائی آقا کے پاس، سرکار نے گود میں اٹھایا تو اس نے سرکار کا لباس نجس کر دیا۔ ماں باپ کو اذیت ہوئی، ڈانٹنے لگا، فرمایا خبردار، آواز بلند کر کے بچے کو ڈراؤ نہیں، میں لباس دھو لوں گا بعد۔ سرکار کی سیرت۔ غلاموں کی خاطر دل کڑتا تھا، اور میں کئی بار اپنی مجالس میں عرض کر چکا ہوں، عرب کے معاشرے میں غلام کی حیثیت ایک جانور سے زیادہ نہیں تھی۔ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، خریدے بیچے جاتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی نظر کرم ہے۔ بلال حبشی غلام تھے جنہیں آج دنیا سیدنا بلال کہہ کے پکارتی۔ یہ اسی آقا کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ جی، وہ 10 ستونوں والی کھجور کے 10 ستونوں والی مسجد، اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ دنیا دہلتی تھی۔ بلال کی اذان گلدستہ اذان سے بلند ہوتی تھی، عظمت اسلام سے دنیا لرزہ براندام تھی، لیکن آج وہ روح بلالی نہیں ہے، اور آج وہ عظمت نہیں ہے۔ آقا کی سیرت کی آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، ظلم کرنے والوں کو بھی دعا کرتے تھے۔ سرکار نے معاف کیا سب کو۔ طائف کا واقعہ آپ نے 1000 بار سنا، پتھر مارے گئے، وہ ہستی جو انہیں جہنم سے بچانے آئی تھی، جو انہیں جہالت سے نکالنے آئی تھی، یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ آقا کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ جبرائیل آ گئے تھے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو اہل طائف کو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں۔ اس وقت بھی بارگاہ رب العزت میں یہی دعا کی تھی، پروردگار اگر تو ہلاک کر سکتا ہے تو انہیں ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میرے اس قوم کو ہدایت کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں۔ مکہ جب فتح ہوا، آپ جانتے ہیں مکہ سرکار کا مألوف وطن تھا، پیارا وطن تھا، اور فاتحانہ انداز میں جب لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا، یہ نعرہ لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا خبردار کوئی یہ نعرہ نہ لگائے، یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج وہ برداشت کہاں چلی گئی؟ سرکار کی سیرت کیا تھی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آج جو اہل یہود حرمین پہ تسلط اور قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور خادم الحرمین، یہ حرمین کی خدمت ہے۔ کیا قصور تھا آیت اللہ باقر النمر کا، جنہیں 46 ساتھیوں کے ساتھ جن کی گردنیں اڑا دی گئیں؟ جرم کیا تھا ان کا؟ تم نے آل رسول کے مزارات برباد کر دیے،
تم نے مزارات منہدم کر دیے، تم نے بلڈوزر چلا دیے، تم نے نشانات مٹا دیے، تم نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی پشت پناہی تم کر رہے ہو، تم آل یہود شراب و شباب کے نشے میں مست ہو اور حرمین کا کارڈ استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا جرم تھا اولاد؟ کیا پیغمبر کی آل کی محبت جرم ہے؟ پیغمبر کی آل کی محبت تو خود پیغمبر کی سنت ہے۔ علی سے محبت پیغمبر کی سنت ہے، حسنین سے محبت پیغمبر کی سنت ہے، آل رسول سے محبت خود پیغمبر کی سنت ہے۔ کیا جرم تھا انہیں کیوں قتل کر دیا گیا؟ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ہمارے والا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ یہودیت و وہابیت والا عقیدہ نہیں رکھتے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سرکار پہ پوری دنیا میں سرکار نے تو سنو آقا کی سیرت میں سرکار نے تو ساری زندگی جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ سرکار کی سیرت تو یہ تھی، وضو کر رہے تھے، ایک بلی دیکھ رہی تھی آقا کی طرف، سرکار نے محسوس کیا بلی پیاسی ہے، سرکار نے وضو چھوڑ دیا اور پانی بلی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تو حیوانات کے حقوق کا بھی تحفظ تھے۔ پوری سیرت میں آقا کی کوئی یہ دکھا نہیں سکے گا کہ سرکار نے کسی کو دعوت اسلام دی ہو اور اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو اور آقا نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو، یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کہاں نہیں، یہ سورہ مبارکہ ہے کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب کہہ دو اے کافرو، میں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی اگر تم عبادت نہیں کرتے اور جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، لکم دینکم ولی دین۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، دین پیغمبر تو یہ ہے کہ برداشت پیدا کرو، برداشت، زبردستی اپنا عقیدہ کسی پہ مت ٹھونسو گولی اور تلوار کے ذریعے سے، منطق کی بات کرو، دلیل کی بات کرو، علم کی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا۔ خدا را اس برداشت کو پیدا کرو، اختلاف نظر کو پیدا کرو۔ عقیدہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، سوچ سب کی ایک جیسی نہیں، فکر سب کی ایک جیسی نہیں، تو خدا کے لیے قوت برداشت پیدا کرو۔ اختلاف نظر کو برداشت کرنا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ بس دو جملے ذکر مصیبت کے کہوں گا۔ آؤ، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ جنگ احد کا اختتام ہوا، یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، باقی شہدائے احد کا مسئلہ کیا گیا۔ میت کے اعضاء کاٹ لینا یہ مسئلہ کہلاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا ایاکم والمسلہ ولو بالقلب العقور، کاٹنے والا کتا بھی مر جائے تو اس کے اعضاء نہ کاٹنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ یزید کی دادی نے، معاویہ کی ماں نے جناب حمزہ کے لب کاٹے، ناک کاٹی، کان کاٹے، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، پاؤں کاٹے، پھر سینے کو چیرا، جگر کو نکالا، چبانا چاہتی تھی، حکم خدا سے پتھر ہو گیا، یہ کیفیت ہو گئی۔ اور اختتام ہوا نا تو سرکار پوچھ رہے تھے، سرکار چونکہ خود زخمی تھے، سرکار پوچھ رہے تھے کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کی خبر لا کے دے کہ میرے چچا کس کیفیت میں۔ ایک صحابی گئے جنہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے جہاں حمزہ گرے تھے، لیکن جا کے جناب حمزہ کی جب کیفیت دیکھی تو پھر جرت نہ ہوئی کہ میں کیسے سرکار سے آ کے بتاؤں کہ حمزہ کس کیفیت۔ ایک دوسرے شخص اٹھے لیکن جب کیفیت دیکھی تو جرت نہ ہوئی، بالآخر سرکار کو خود اٹھنا پڑا، اور جب آ کے جناب حمزہ کی کیفیت دیکھی بلند آواز سے پیغمبر نے گریا۔ صحابہ کا بیان ہے اتنی بلند آواز سے روتے پہلی بار ہم نے پیغمبر کو دیکھا جتنی بلند آواز سے حمزہ کی لاش پہ گریا کیا سرکار نے۔ اور شہدائے احد کی جب خبر پہنچی نا مدینے، جناب حمزہ کی سگی بہن جناب صفیہ، جب پتہ چلا نا میرا بھائی حمزہ مارا گیا اور میرے بھائی کو مسئلہ کیا گیا، پھر بہن بیٹھ نہیں سکی مدینہ میں، روتی ہوئی احد کا رخ کیا، اور سرکار نے جب دور سے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا فرمایا او میرے ساتھیو میری پھوپھی آ رہی ہے، اب جائے گی اپنے بھائی حمزہ کی لاش پر
لیکن میرے چچا کی لاش اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بہن بھائی کو اس کیفیت میں دیکھ کے برداشت کر سکے۔ کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو میرے چچا کی لاش پہ ڈال دے تاکہ ایک بہن بھائی کو اس کیفیت میں نہ دیکھے۔ ایک چھوٹا سا کپڑا ملا، سر و سینہ پہ ڈال دیا، پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا پتے اور گھاس لے کے پنڈلیوں اور ٹانگوں پہ بھی ڈال دو، کاملاً چھپا دو لاش کو، اس لیے کہ بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ بس اتنا عرض کروں گا، یا رسول اللہ احد کے میدان میں تو ایک بہن کو بھائی کی لاش نہ دیکھنے دی، یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں بھی ایک بہن بھائی کی لاش، یا رسول اللہ آپ ہوتے کربلا کیا آپ اجازت دیتے زینب بھائی حسین کو اس کے؟ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں جناب صفیہ کا حمزہ کی لاش پہ آنا کجا، جناب زینب کا بھائی حسین کی لاش پہ آنا کجا۔ عزاداروں جب صفیہ آئی تھی سر پہ ردا موجود تھی، جب علی کی بیٹی آئی برہنہ سر تھی، جب صفیہ آئی تھی ہاتھ آزاد تھے، جب زینب آئی تھی ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ وہاں تو اعضاء کاٹے گئے تھے، یہاں سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی، اور بھائی کو خطاب کر کے کہتی تھی انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینے کی طرف، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ ھذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد یہ ذکر قبول فرما، اور اس ذکر کا ثواب ان سادات مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ کریم اللہ سے جاوید علی شاہ، مہدی حسن شاہ، محمد باقر، محمد رضا شمسی، سید علی جعفر، یعقوب شمسی، عمران شاہ، زوجہ عمران، زوجہ شہباز شاہ، میرا مالک ان سب کو صحت و سلامتی وسعت رزق عطا فرما۔ سید عمران شاہ جاوید شاہ کو صاحب اولاد فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، سب مومنین حاضرین کے حوائج شریعہ پورے فرما، عاقبت بخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، آقا کی سیرت سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس تکفیری گروہ کو نیست و نابود فرما، ان کے سرپرستوں کو تباہ و برباد فرما، آل یہود کے تسلط سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما۔ مالک خالق تمام کے حاضر برادر کے حوائج شریعہ پورے فرما، صحت سلامتی عطا فرما، امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام محبان آل رسول کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت